عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ کسی بھی جرم پر سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی قانون نے عام شہریوں کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار دیا ہے۔ معاملہ بہت نازک اور کیس سیدھا دہشت گردی بلکہ فوجی عدالت کا تھا۔ جب محض مال کی خاطر ہتھیار اٹھانے، لڑنے اور مرنے مارنے کی اجازت ہے تو ناموس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مال سے بھی کئی ضد اور ہٹ درم پر قرآن کی آیات کا بھی کوئی اثر نہیں؟ اللہ جل شانہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ملعونین کو چاہے وہ کعب بن اشرف اور ابو رافع کی طرح معاہد ہو یا ابن الخطل کی طرح عربی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی عدالتی کارروائی اور گواہوں کے بغیر اپنے جانثاروں کے ذریعے ایک بد فہم کا ڈھکوسلا تو دیکھیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا کر نعوذ باللہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا تھا۔ انہیں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور کے غازی فیصل کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ہوں سمامہ ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ افلحت الوجوہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ 14ویں کے روشن چاند کے گردا گرد ستاروں کی حسین محفل۔ ایک قتل کا مقدمہ درپیش تھا۔ ایک باندی کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور قاتل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مقدمے کی صورتحال پیچیدہ ہو رہی تھی۔ جب کسی طرح قاتل کا نشان معلوم نہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا: انشد اللہ رجلا لعلیہ حق فعل ما فعل الا قوم۔ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے اور میرا اس پر حق ہے تو اسے میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ایک نابینا شخص اس حالت میں کھڑا ہوا کہ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، میں اس کا قاتل ہوں۔ یہ میری ولد تھی اور اس کے میرے ساتھ بہت محبت اور رفاقت تھی۔ اس سے میرے 2 موتیوں جیسے خوبصورت بچے بھی تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتی اور آپ کو برا بلا کہا کرتی تھی۔ اسے میں روکتا مگر یہ نہ رکتی، میں اسے دھمکاتا مگر یہ باز نہ آتی۔ کل رات اس نے آپ کا ذکر کیا اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو میں نے ایک چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ پر رکھ دی اور اس چھری پر اپنا بوجھ ڈال دیا یہاں تک کہ یہ مر گئی۔ نابینا صحابی یہ سارا واقعہ سنا کر خاموش ہو چکے تھے۔ معاملہ بہت نازک اور کیس سیدھا دہشت گردی بلکہ فوجی عدالت کا تھا۔ ایک شخص نے قانون ہاتھ میں لے لیا تھا، از خود مدعی اور از خود جج بنتے ہوئے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔ حکومت کی رٹ چیلنج ہو چکی تھی۔ حکومت بھی کسی راحیل پرویز زرداری یا نواز کی نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ محض مذہبی جذبات کی بنا پر ایک انسان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ عدالت میں کوئی کیس، تھانے میں کوئی رپورٹ درج کرائے بغیر مذہبی جنونیت کی روک تھام شاید بہت ضروری تھی اور جذباتیت کا قلع قمع بھی۔ پھر وہ لب ہلے جو ان ہوا الا وحی یوحی کی سند لیے ہوئے تھے، جن کا ہلنا بھی وہی، جن کا خاموش رہنا بھی وہی تھا، جن سے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک کے لیے قانون بن جاتے تھے، جن کا غصہ بھی برحق اور جن کا رحم بھی برحق تھا، جو جان بوجھ کر باطل کہہ نہیں سکتے تھے اور خطا پر ان کا رب ان کو باقی رہنے نہیں دیتا تھا۔ سب کان ہمہ تن گوش تھے۔
فضا میں ایک آواز گونجی، وہی آواز جو سراپائے حق تھی، الا اشہدو ان دمہا حدر، سنو گواہ ہو جاؤ، اس لونڈی کا خون رائے گاہ ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ کسی بھی جرم پر سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور عوام الناس اس معاملے میں بالکل ہی بے اختیار ہے۔ یہ بات اکثر معاملات میں صحیح ہونے کے باوجود من کل الوجوہ درست نہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی قانون نے عام شہریوں کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطلع فی دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، جس شخص نے کسی قوم کے گھر میں جھانکا اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ ضائع ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں۔ یہاں غیرت میں آ کر کسی کے آنکھ پھوڑ دینے والے کے لیے معافی کا اعلان ہے، جبکہ اس کی شرعاً بھی کوئی ہلکی سی مذمت نہیں کی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، ومن قتل دون ذمہ فہو شہید، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ یعنی اپنے مال، جان، عزت اور دین کی خاطر از خود ہتھیار اٹھا کر کسی سے لڑنے کے جائز ناجائز ہونے کی بحث کے بجائے اسے لڑتے لڑتے مر جانے کی ترغیب اور اس پر شہادت کی عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہی بات اس سے بھی واضح الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تعطہ، اسے نہ دو۔ اس طرز کہ اگر وہ مجھ سے لڑے، فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ فرمایا کہ تم شہید ہو۔ عرض کیا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو؟ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس شخص کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر رہنے کی بجائے خود اس دشمن سے محض مال کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ جب محض مال کی خاطر ہتھیار اٹھانے، لڑنے اور مرنے مارنے کی اجازت ہے تو ناموس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مال سے بھی کئی گزری چیز ہے؟ جب اپنے گھر میں جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی جائے اور اس پر کوئی گناہ نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیا ہماری عورتوں جتنی بھی وقت نہیں؟ عبرت احادیث و فقہ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ سمجھنے اور ماننے والے کے لیے اتنی بھی کافی ہیں۔ ضد اور ہٹ درم پر قرآن کی آیات کا بھی کوئی اثر نہیں۔ اللہ جل شانہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت کا مسئلہ اس قدر حساس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج کے زمانے تک کبھی مسلمانوں نے کسی مداحنت و نرمی سے کام نہیں لیا۔ جب بھی کسی گستاخ نے اپنی بدبختی سے ناموس محمد عربی پر ذرا بھی داغ لگانے کی کوشش کی ہے، اکثر و بیشتر کسی نہ کسی غیرت مند انسان نے قانونی کارروائی کا تکلف کیے بغیر فی الفور اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ ایسے ملعونین کو چاہے وہ کعب بن اشرف اور ابو رافع کی طرح معاہد ہو یا ابن الخطل کی طرح عربی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی عدالتی کارروائی اور گواہوں کے بغیر اپنے جانثاروں کے ذریعے ٹھکانے لگوایا ہے۔
اور امت مسلمہ کا ہر زمانے کا تعامل بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ امت ہر بات پر صبر اور سمجھوتا کر سکتی ہے، لیکن ناموس محمد عربی پر نہ کیا ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ کو شاید ایسا ایک واقعہ بھی نہ ملے کہ مسلمان نے طیش میں آ کر از خود کسی چور کا ہاتھ کاٹ کر اس پر حد جاری کر دی ہو، یا زنا کے واقعے پر عدالتی کارروائی کے بغیر کسی کو کوڑے یا رجم کی سزا دے دی ہو، یا شراب پینے پر کسی پر حد جاری کر دی ہو۔ لیکن توہین رسالت کے مسئلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک ایسے واقعات کی سینکڑوں نہیں تو بیسیوں مثالیں بے تکلف پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از خود قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا جائے تو پھر تو کوئی بھی شخص کسی کو بھی قتل کر کے اسے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے دے گا، اور یوں لوگ اس فتوے کی آڑ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ تو جناب جواب یہ ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دینے والے سے مقتول کی توہین کا ثبوت طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ ثبوت پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے باعزت بری کر دیا جائے گا، اگر وہ ثبوت فراہم نہ کر سکا تو دنیا میں اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے اور اس نے محض شک و شبہے کی بنیاد پر نہیں بلکہ قطعی یقین کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا ہے تو وہ عند اللہ شہید ہی ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے، اگر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر از خود قتل کرنے والے سے توہین کا ثبوت طلب کرنا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے گواہ کیوں طلب نہیں کیا؟ جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی صداقت کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا گواہی قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو موجب قتل ہے، لیکن کسی قانون کی گستاخی تو موجب قتل نہیں۔ جواب، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہنا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلی اعلان تحفظ فراہم کرنا اور پوری قوم کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ اگر عدالت نے اس مجرم کو سزا دے بھی دی تو میں اسے صدر سے معافی دلاؤں گا، اس کا مطلب کہ یہ شخص صرف گستاخ نہیں بلکہ ملک کے سارے گستاخوں کا باپ اور پشت پناہ ہے، یہ ملعونین کے اس ٹورے کا سرپرست اور مددگار ہے۔ جب تک اس شخص کا قصہ پاک نہیں کیا جاتا تب تک کسی بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی سزا ملنا ممکن نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ اگر عوام کے قتل اور دہشت گردی کے معاملے میں صرف قاتل نہیں بلکہ اس کو ٹھکانہ و مالی مدد فراہم کرنے والوں کو بھی بلا تردد بے دریغ تختہ دار پر لٹکایا جا سکتا ہے تو پھر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کھلے سہولت کار اور مددگار شرعی سزا دینے پر کیا اشکال و اعتراض ہے؟ ایک بد فہم کا ڈھکوسلا تو دیکھیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا کر نعوذ باللہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا تھا، انہیں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ جناب بدعقلی اور بے وقوفی سے اللہ ہی نجات دے تو دے، قذف اور گستاخی میں فرق ہے۔ بعض مخلص صحابہ کرام منافقین کے پروپوگنڈے کے زیر اثر آ کر غلط فہمی کی بنا پر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر تہمت میں شریک ہو گئے تھے، جس پر ان پر حد قذف جاری کی گئی تھی۔ گستاخی کرتے تو گستاخی کی سزا دی جاتی، اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر ملعون شیطان تاثیر کو لاہور کے مال روڈ پر قمیص اتار کر 80 کوڑے کی ہی سزا دی جاتی تب بھی یہ واقعہ رونما نہ ہوتا، مگر وہ کھلے عام پاگل بیل کی طرح ڈکراتا رہا اور قانون بھنگ پی کر دھت سویا رہا، یہاں تک کہ ایک مرد مجاہد نے
اس کا اسی طرح فیصلہ کیا جیسے اس امت کے مرد مجاہد ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ یاد رہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی برات میں آیات نازل ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی شخص ان پر تہمت لگاتا ہے تو اسے قذف کی نہیں بلکہ قرآن کے انکار کی بنا پر ارتداد کی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی معاہد یا ذمی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ یہ پہلے سے کافر ہیں اور اس کے کفر کے باوجود اسے امان دی گئی ہے تو یہ امان توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر ختم نہیں کی جائے گی، لیکن صحابہ کرام، تابعین، جمہور فقراء اور احناف کے مفتابی قول کے مطابق توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسارت سے ذمی کا ذمہ اور معاہد کا عہد ختم ہو جاتا ہے اور وہ کعب بن اشرف اور ابو رافع کی طرح قتل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ معمولی سا اور ناقابل التفات اختلاف بھی صرف ذمی اور معاہد کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کا مرتکب ہو تو بقول علامہ خطابی بالاتفاق وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کے قتل کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند جانثار صحابہ جب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ابن ابی الحقیق کو واصل جہنم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک میں فیض و کامران ہو کر پہنچتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ان غازی جام بازوں پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مٹھی ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو یہ فرمایا، شاہت الوجوہ، یہ چہرے برباد ہو گئے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثمامہ ربانی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔